میں گیا ایک جو اسٹوڈیو میں فلم کا گانا گانے کے لیے، چانس مجھے چاہیے تھا، میوزک ڈائریکٹر کو گانا سنایا اور بہت بڑی پروڈکشن تھی، تو سن کے انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ 5 منٹ زیادہ میرا گانا سنو، 5 منٹ بھی زیادہ ہوں گے. تو شاہ جی سن کے مجھے کیا کہنے لگے، بھائی تم بہت زیادہ گاتے ہو، فلم کے لیے یہ موضوع نہیں ہے، تمہاری آواز فلم کے قابل نہیں ہے. اب ایک بندے کو یہ کہہ دیا جائے تمہاری آواز فلم کے قابل ہی نہیں ہے. جیسے مجھے ملتان ریڈیو والوں نے ٹیسٹ دے کے آڈیشن لے کے مجھے کہا تھا تمہاری آواز مائک کے قابل نہیں ہے. آپ سے ہی کہا تھا؟ جی جی. میں ایسا میں نے کہہ لیندے کو کوڑ ہوئے گا سر. ہاں تو ظاہر ہے وہ کوئی کوڑی بندہ یہ بات کر سکتا ہے، لیکن میں اس کو اس زاویے سے نہیں لیا شاہ جی. میں نے یا جو مجھے کہا گیا کہ بھئی تمہاری آواز یا تم بہت زیادہ ہی گاتے ہو، تم کیا اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو، تم فلموں میں تمہاری آواز نہیں فلم کے قابل نہیں ہے. اچھا جی. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ چانس مجھے نہیں دے رہے، بس یہ ٹھیک. لیکن مجھے شوق تو بہت تھا. شوق تو ایسے کی کریے، شوق تھا تو بھائی کیا ہوا، تو جب تمہاری آواز قابل نہیں ہے. میں نے کہا جی آپ یہ بتا دیں، آپ نہ مجھے کہیں گانا گوائیں، اگر میرے رب نے یہ چاہا کہ میں فلموں میں آ جاؤں اور میں گانا شروع کر دوں، کیونکہ وہ رب ہے نا جی، وہ کر سکتا ہے. تو کہنے لگے تم تو بہت بدتمیز آدمی ہو، یعنی ہمارے فیصلے کو تم نے ٹھکرا دیا. یہ بات ہوئی؟ ہاں جی. تم نے ہمارے فیصلے کو ٹھکرا دیا، تم اللہ کے فیصلوں کی باتیں کر رہے ہو. اچھا بیٹا یہ ہو نہیں سکتا، اللہ نہیں چاہے گا کبھی بھی کہ تمہاری جیسی آواز فلم کے کا تم ہو کیا. اچھا تم بھول رہے ہو، ایک تمہارے فائدے کی بات کرتا ہوں. یہ پیچھے یتیم خانہ چھوڑ کے تم یہ شاہنور آئے ہو ایورنیو اسٹوڈیو میں، تم راستے میں سے باجا لے لو، یتیم خانے سے مل جائے گا تمہیں. گلی گلی گاتے پھرو اور شوق بھی پورا ہو جائے گا، روزی کا دھندا بھی چل نکلے گا. چلو جاؤ یہاں سے. میں نے گردن جھکائی، اپنے آنسو ضبط کیے. بہت بڑا ایک جھٹکا مجھے لگا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اگر جو میں نے بات کی ہے اگر وہ سچ ہو گئی تو. کہتے اچھا اگر سچ ہو گئی تو میں تمہیں کم از کم فلم میں گانا نہیں گاؤں گا. اگر تم کسی طرح معجزاتی طور پہ بن بھی گئے تو تم پتہ نہیں کون سے یقین پہ ایسے کر رہے ہو. میں نے کہا یقین تو میں بتا رہا ہوں، پھر تو باتیں بہت کرتے ہو اور بڑی عجیب باتیں کرتے ہو. اچھا جی ہوتا کیا ہے شاہ جی، اس میوزک ڈائریکٹر کی 137 فلمیں میں نے کی اور ڈھیروں گانے گائے، اور ایک دن وہ کیونکہ نام میں نہیں لوں گا، میرا رب جی جی ضرورت بھی نہیں ہے جی، تو انہوں نے مجھے کہا غلام عباس بھائی مجھے معاف کر دیں. یاد تھا انہیں یاد تھا. میں کئی سالوں کے بعد ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگ رہا ہوں. ایورنیو اسٹوڈیو میں چلتے ہوئے لوگوں کے ہجوم کے درمیان میرے پاؤں انہوں نے پکڑ لیے. میں نہیں اٹھا. میں نے کہا جناب آپ کیا کریں، آپ میوزک ڈائریکٹر ہیں، کمال کرتے ہیں آپ اسے کیوں نہیں. میں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا. مجھے کیا پتا تھا کہ میرا رب کتنا مہربان ہے. اور آج یہ ہے کہ 98% فلمیں آپ کے پاس ہیں اور ہم آپ سے ڈیٹیں لینے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ غلام عباس بھائی ہمارا گانا کر دو. آرٹسٹوں کی ڈیٹیں لی ہوئی، ندیم نے یہ کرنا ہے، وحید مراد نے وہ کرنا ہے بولے. تو یہ میں نے کہا جی بات سنیں، میں وہ نہیں ہوں. آپ یہ سارا کچھ جس بات کے لیے کر رہے ہیں میں ہوں ہی نہیں وہ. نہیں آپ وہی ہیں، میری پہچان غلط نہیں ہو سکتی. آپ اب وہی ہیں، آپ کو مالک نے نام دے دیا. آپ کا وہ یقین سچا تھا، میں جھوٹا تھا، میں فلاں تھا، میں فلاں تھا، میں فلاں تھا. اور یہ مجمع لوگ سن رہے ہیں. میں نے کہا نہیں آپ ایسا نہ کریں. اچھا اگر میں کہتے میں نے رب کے پاس جانا ہے، مجھے معاف تو کر دو یار. تم نے گانا گایا، ہم نے مل کے رزق کمایا، تو یار مجھے معاف تو کر دو. میں سرخرو تو ہو کے تو جاؤں دنیا سے. میں نے کہا آپ یہ داد وصول کر کے جائیں کہ میں نے آپ کی اس بات کو اگر مان لیا ہوتا
اپنے رب پہ یقین چھوڑ دیا ہوتا اللہ اکبر. تو واقعی میرا تو خاندان کے پیچھے کوئی گویہ نہیں ہے، نہ میرے خاندان میں کوئی گانے والا پیدا ہوا ہے، اور ان کو تو نفرت تھی گانے سے، وہ تو چاہتے تھے کہ کہیں پین لگ جائے کسی وہاں، وہ ٹھیک ہے. تو یہ گانے والا یہ کون سے برے سے لوگوں والا، گندے لوگوں والا کام شروع کر دیا اس نے، پڑھے لکھے خاندان میں سے ہو کے اس نے کیا کام شروع کر دیا. تو آپ نے وہ جو مجھے کہا نا کہ تمہاری آواز فلم کے قابل نہیں ہے، میرے رب نے مجھے یہ کہا کہ اگر تو آج میرا یقین چھوڑ کے جائے گا نا تو پھر تو گیا. تو میں نے یقین نہیں چھوڑا. واہ. تو آج اس کے کرم سے میں آپ کے پاس ہوں. تو آپ سکون سے یہ سوچ لیں کہ میں نے، اگر میں وہی ہوں، میں نے آپ کو معاف کر دیا. سکون سے رہے. کئی ایسے واقعات ہوئے واہ. کہ مجھے باقاعدہ طور پہ ایک جگہ پہ پھنسا دیا گیا کہ جہاں میں بدتمیز ہو جاؤں یا میں بادب ہو جاؤں. وہاں ایک سند لوگ دے دیں یہ بڑا بدتمیز ہے، یہ تو اپنے استادوں کا حیا نہیں کرتا، کوئی ادب نہیں کرتا. ہاں بعض اوقات ایسی سچویشن آ ایسی جاتی سچویشن آ ہے گئی. کہ ایسی سچویشن میں لوگ لے جاتے ہیں. میں ایک جگہ گا رہا تھا، بہت بڑا مجمع تھا، کوئی 1.5 لاکھ آدمی تھا وہاں پہ. اچانک مہدی حسن صاحب تشریف لے آئے. میں نے گانا چھوڑ دیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جی خواتین و حضرات، سامعین گرامی، میرے خلیفہ، میرے استاد مہدی حسن صاحب شہنشاہ غزل تشریف لے آئے ہیں، تو آپ بھی پلیز اٹھ کے ان کا استقبال کریں. وہ سارے لوگ اٹھ گئے. 1.5 لاکھ. فیصل آباد کی بات، نصرت فتح علی خان کے والد کی برسی کی بات. ہاں وہ تو بہت ہر تاریخی سال وہ ہوتی تھی. 3 روزہ کانفرنس ہوتی تھی. کیسا گویا وہاں. جی جی. اور کلاسیکل بھی گانے والے، قوالی لائٹ بھی، سے اور سارے. کلاسیکل ہاں تک یہ وہ کمال تھا. ہر سال لوگ محنت کرتے تھے وہاں پرفارم کرنے کے لیے. لیے. تو میں بھی کھڑا ہو گیا، خان صاحب بھی کھڑے ہو گئے. کہنے بیٹھو بیٹھو یار، میں آ گیا تو مجھے بیچ میں آنا نہیں چاہیے تھا، تو یار میں اسٹیج پہ آ گیا، مجھے رستہ اور کوئی نہیں مل رہا تھا. لغری کے رحمت کرے، بڑے سچے فنکار بھی تھے، سچے انسان بھی تھے وہ. تبھی لوگ ان کی بہت ساری باتیں سن لیا کرتے تھے، لمبی ہوں یا چھوٹی ہوں. وہ پیار ہی بہت کرتے تھے لوگ ان کو. میں نے کہا جی، کہنے بیٹھو بیٹھو گاؤ. میں نے کہا جی نہیں، اب تو میں گا نہیں سکتا. کہتے نہیں، میں آ گیا ہوں، اب وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے تم نے چھوڑا تھا. میرے یوں کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے میری دعا ہے تیرے ساتھ، گاؤ. شاہ جی آپ یقین کیجئے کہ میں نے جب ان سے اجازت طلب دوبارہ کی اور میں نے شروع کیا تو میں پہلے سے زیادہ اچھا گایا. واہ. اور لوگوں نے داد پہلے سے زیادہ مجھے دی. مجھے کبھی نہیں بولتا کہ میرے رب نے میری کہاں کہاں لاج رکھی. واہ واہ. کیا کیا کیا. میں آج تک کسی کو نہیں بتا سکا کہ مجھے کچھ لوگوں نے ادھر سے بھی کلاشنکوف میرے سر پہ، ادھر سے بھی پتہ نہیں کون لوگ تھے. میں آج ذکر کر رہا ہوں ٹی وی پہ بیٹھ کے، تو گانا چھڑنا کہ نہیں؟ میرے کیا کرنا، تمہارا کیا کیا، تو گانا چھڑنا کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں یار چھڑنا تو میں نہیں. خیر تسی مار بھی دیو گے تو جڑے پچھلے ریکارڈ ہوئے نے لوگ ہی سننے رہے. تسی اس نے کیا یقین کرے وہ غائب ہو گیا، چھوڑ دیا مجھے. اسٹے ود اس کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی محترم غلام عباس صاحب. چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں.